جب اللہ نے طوفان نوح کے بعد اس زمین کو پھر سے آباد کیا تو نوح کے بیٹے سام اپنے بابا اور بھائی کے قبائل کو چھوڑ کے ایک نیا شہر آباد کرنے نکلے، اور یون کو سنس کے قریب ایک آرام دہ جگہ نظر آئی جس کا نام انہوں نے اپنے نام سے سلامت رکھا، جس کو آج بھی سنس اور سلامت کو ملا کے سندھ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سندھ کے لوگ سندھ کی زمین کی طرح نرم اور جھکنے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سندھ کی زمین سے محبت اور امن کی خوشبو آتی ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا سندھ کے لوگوں کو اللہ نے محبت کی مٹی سے بنایا۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا جب کبھی اکیلے ہو جاؤ تو سندھ چلے جانا، کیونکہ سندھ والے مہمان کو سراکوں پہ بٹھاتے ہیں۔ تبھی جب کربلا کے بعد عباسی دور خلافت میں سادات پہ سختیاں بڑھنے لگی تو سادات حجاز چھوڑ کے مختلف ممالک کی طرف بڑھنے لگے۔ جتنے بھی سندھ میں سید و سادات کی مزارات ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کے اندھیروں میں خدا کی اطاعت اور محبت کے چراغ روشن کیے، تو ویسے ہی حضرت داد شہید داد بابا نسب کے لحاظ سے سید تھے۔ عباسی دور خلافت میں سادات پہ سختیاں بڑھنے لگی تو حضرت داد شہید بھی عباسی دور خلافت میں سندھ تشریف لائے تھے۔ اصول معاش کے طور پر آپ ایک قبیلے کی بھینس چرانے کا کام کرتے تھے اور روح کی تسکین کے لیے آپ ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کسی نہ کسی صورت ضرور آزماتا ہے۔ حضرت داد شہید کی وجاہت اور حسن سلوک سے انتہائی مغلوب ہو کر ایک خوبصورت عورت اچھے کپڑے پہن کر آپ کی طرف مائل ہوئی اور خواہشات نفسانی کا اظہار برملا کرنے لگی۔ جب آپ نے اس شیطان کے روپ میں خوش شکل عورت کی بات کا انکار کر کے اللہ کی اطاعت کی تو اس عورت نے اپنے مقصد ناکام ہوتے دیکھ کر آپ پر الزام لگا دیا۔ اس قبیلے کے لوگ نہ صرف انتہائی ناقابل اندیش تھے بلکہ مطلقاً جاہل بھی تھے۔ انہوں نے اصل میں حقائق جانے بغیر آپ کو بحالت نماز شہید کر دیا، اور یہیں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ولی کامل کو بے کرامات کے ساتھ رہتی دنیا تک کے لیے زندہ کر دیا، اور اللہ نے اپنے اس ولی کامل کی پاک دامنی کو امر فرما دیا کہ اس مرد حق کے جسد خاکی میں اچانک جنبش ہوئی اور لاشا غائب ہو گیا۔ پھر اس جسد خاکی کا جہاں پڑا ہوا وہیں آج حضرت داد شہید کا مزار ہے، اور جب لوگوں نے آپ کی تجہیز اور تکفین کی لیکن اس وقت ان کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب انہوں نے حضرت داد شہید کی قبر کا رخ شمالن جنوب پر رکھا، مگر وہ یکسر شرقن گربن ہو گیا۔ ان لوگوں نے فرتے حیرت میں 3 مرتبہ حضرت داد شہید کی قبر کا رخ شمالن جنوبن کو کرنا چاہا مگر ایسا نہ ہوا۔ ہر مرتبہ حضرت داد شہید کے مزار کا رخ مغرب اور مشرق کی سمت اختیار کر جاتا تھا۔ گویا حضرت داد شہید آج بھی حالت نماز میں ہے۔ بلاخر انہوں نے اسی حالت میں چھوڑ دیا۔ سندھ میں مشرق اور مغرب کی سمت یہ واحد مزار ہے۔ اگلی کرامات اس وقت عیاں ہوئی جب آپ کی مزار پر مقبرہ تعمیر کیا جانے لگا، تو جب بھی چھت ڈالنے کی کوشش کی جاتی تھی چھت گر جاتی تھی۔ حضرت داد شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں آج بھی وقت شہادت کی طرح سر بسجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی یہ پیاری ادا بہت ہی بھا گئی ہے۔ ان کرامات کا سلسلہ یہیں ختم نہ ہوا، جتنی بھی موسلادھار بارش ہو جائے اس مقبرے میں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں جاتا۔ مزار پر پتھروں کے ٹکڑوں میں سے اگر ایک پتھر چھوا جائے تو انسان شفا یاب ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت داد شہید کا جنگل جو شہید بابا باغ سے مشہور ہے، یہ صدیوں سے جو کا تو ہے۔ اس جنگل میں درخت جو اپنی عمر پوری ہونے کے بعد زمین بوس ہو چکے ہیں، مگر اس لکڑی کو آج تک کوئی تجارت کی غرض سے اس جنگل سے نہیں لے جا سکا۔ اگر کوئی ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو جب تک اپنا ارادہ ترک نہ کر دے تب تک اس مخصوص حدود سے باہر نہیں نکل پاتا۔ یہی وجہ ہے آج تک صدیوں سے جنگل باقی ہے۔ یہ ایک ایسی پرسکون وادی ہے جہاں چند گھڑیاں گزارنے سے روح کو تسکین ملتی ہے۔